السلام علیکم، آداب آپ سب کو. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پر آج اس خاص سیشن کے لیے مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر فوری اس کا آغاز کرتے ہیں. میرا نام ابسا کومل ہے اور جس سیشن کے لیے آپ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ بہت وسیع ہے اور جن شخصیت سے آپ کی آج ملاقات ایک مختلف انداز میں ہم کروانے جا رہے ہیں آپ ضرور جاننا چاہتے ہیں ان کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا پہلو بھی. میرے ساتھ میں 10 سیکنڈ کے لیے تمہیں انٹرپٹ کروں گا. ایک اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان ہے تو میں پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل اپنی گورننگ باڈی کی طرف سے اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کی یوتھ جو اپنے ادب سے اور تعلیم سے اور اخلاقی قدروں سے دور ہو رہی تھی، ہماری 18 سال کی عارفہ سیدہ زہرا نے اسی زبان میں انہیں بتا دیا ہے کہ کس طرح سے کنیکٹ ہے یوتھ اپنے لٹریچر کے ساتھ. اور یہ بہت کمال ہے. تو وہ تو تم ان سے پوچھو گی کہ یہ اتنی باکمال کیوں ہیں، اور میں تو ان سے بہت جیلس ہوتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. کوشش کرتے ہیں شاہ صاحب کی آپ کی جیلسی کو آج ہم دور کر سکیں. لیکن جس طریقے سے شاہ صاحب نے فرمایا، ہماری جو ثقافت ہے، ہماری قومی زبان ہے، ان سب کے محافظوں کے طور پر آپ کو، آپ کے محافظ کے طور پر آپ کو دیکھا جاتا ہے. اور مجھے انہوں نے خاص طور پہ منع کیا. میں نے کہا یہ جو ٹاپک ہے اس میں زیادہ تر، کیونکہ میرا تعلق بھی میڈیا سے ہے اور ذاتیات پہ بات کرنا آج کل ہمارا پسندیدہ مشغلہ بھی ہے، تو کوشش کروں گی کچھ ذاتی طور پر جان سکوں. لیکن آپ نے کہا کہ گفتگو کو زیادہ تر جنیرک رکھا جائے، تو آپ سب کی تالیوں میں ہم اس سیشن کا آغاز کریں گے اور اس کا عنوان ہے عارفہ سیدہ زہرا سے ملاقات. عارفہ صاحبہ، آپ کے لاہور سے محبت کے قصے تو زبان زد عام ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن آج کراچی میں یہ جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں، ان کو دیکھ کر کچھ کراچی کے لیے بھی کلمات ادا کریں تاکہ کراچی سے کچھ محبت کا بھی ہمیں علم ہو سکے. آپ کی بڑی نوازش، بہت شکریہ، خاص طور پر احمد شاہ صاحب کا. اور آواز آئے گی نہیں آپ کے پاس، یہ آپ دیکھ کے بات کر سکیں گے آرام سے. میں بے حد ممنون ہوں. میں بے حد ممنون ہوں احمد شاہ صاحب کی کہ انہوں نے غالب کے مصرے کو آج صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. غالب کے پرزے تو ابھی تک کوئی نہیں اڑا پایا، مگر عارفہ کے پرزے اڑا لینا کیا مشکل بات ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ میری میزبان نے کہا کہ ہم لوگ ذاتیات پر زیادہ بات کرتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ میری ذات ذرہ بے نشاں، اس پر کیا بات کیجیے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں کا یہ دستور ہے، قرینہ ہے، سلیقہ ہے کہ بھرے مجمع میں ذاتی زندگی کی باتیں کرتے ہیں. بھرے مجمع میں تو بس ذاتی کی باتیں کرنی چاہیے جو چھپا کے رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو مجھے یہ تانا دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری زندگی کے 3 عشق میں سے ایک عشق لاہور ہے، جہاں سے آپ نے وہ لفظ اٹھایا. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کو بھی کوئی جگہ دے دیجئے. آپ مجھ سے آشنا نہیں، میرا اور آپ کا تعارف ابھی کوئی 20-25 منٹ پہلے ہوا ہے. میں آپ کو نہیں جانتی. میں صرف یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ ملک میرا ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے جو اس پہ دعوے کرے. یقیناً آدمی جس جگہ رہتا ہے، جہاں اس کے دن اور رات گزرتے ہیں،
ان سے وہ زیادہ بہتر طور پر واقف ہوتا ہے. اور جس چیز اچھا ہمارے یہاں ایک اور بھی دستور ہے, محبت ہمیشہ اس سے کی جاتی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے. اور بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ تو غلط کر لی, چلیے اگلی دفعہ سے صحیح کریں گے. اسی صحیح اور غلط میں ہم آج تک کسی چیز سے محبت نہیں کر پائے سوائے اپنے نفس کی آواز کے. اس سے زیادہ ہم کچھ سنتے نہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ دیکھتے نہیں. کراچی کے ساتھ میں اب شکایت کر رہی ہوں آپ سے اور کراچی والوں سے. یہ شہر پاکستان کا دل تھا. ہم جیسے لوگ چل کے آتے تھے یہاں دھڑکنے کے لیے. آپ نے اس شہر کو خوف زدہ کر کے آنے والوں کو بھی خوف زدہ کر دیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مصلحت کی خاطر اور خوف کی خاطر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, محبت نہیں کر سکتا. آپ یقین کر لیجئے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گی بحری ہو چکی ہوں گی. ہیلو چیک. اب عارفہ جی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہوں کہ بہت ساری بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں ایک عمومی تاثر خاص طور پہ لڑکیوں کو کہ جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار نہ کرو. ایسے خیالات کو تو بالکل اظہار نہ کرو جو لوگوں کو ناگزیر, جو لوگوں کو ناپسند ہوں. سو آپ کے لیے کیا چیزیں مختلف تھیں جو آپ ایسے انداز میں بات کرتی ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ نہیں سننا چاہتے اس کو بھی بیان کر دیتی ہیں, اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس انداز میں کہہ دیتی ہیں کہ وہ نوجوان ہمارے جو او اے لیولز کے طالب علم ہیں آج کے دور میں وہ بھی آپ کے مداح ہو چکے ہیں. سو ہمارے ہاں جہاں سیاستدان, سیاسی جماعتیں, کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد, بہت بڑی پاپولیشن ہے نوجوانوں کی, ان کے دلوں میں گھر کرنے کی ہر حربے آزما رہے ہیں آج کل. مارکیٹنگ ہو, میڈیا ہو, سبھی کی کوشش ہوتی ہے. لیکن آپ دو جملے بولتی ہیں اور وہ ٹک ٹاک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے پاس ایسا کیا گر ہے جو باقی لوگ بھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ اتنا سچ ایک دفعہ میں بول دینے کا, بہت شکریہ. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان نے 1949 کے بعد سے سچ نہیں بولا میرے خیال میں. حضور احمد شاہ صاحب مجھ سے کیا خطا ہوئی تھی, کیا غلطی ہوئی تھی جس کی مجھے یہ سزا دے رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے میں بہت ممنون ہوں 8 سے 80 سال کے نوجوانوں کے لیے, بہت ممنون ہوں. وہ میری بات سنتے ہیں, ان کو اچھی لگتی ہے. وہ بات میری بات نہیں ہے, وہ بات ان کی بات ہے, کیونکہ میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہیں. الگ نہیں ہم, تو جب الگ نہیں ہیں تو بات بھی الگ نہیں ہوگی. دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کب سے یہ تمنا آپ نے کر لی کہ سیاستدان سچ بولے گا. یہ ناممکن کی ممکنات کیسے ہوگی. اس کا سچ تو ایک لمحہ ہے, اس کا سچ ایک لمحہ ہے. وہ لمحہ جو اسے یا اقتدار میں رکھ لے
یا جو اسے اقتدار سے باہر کر دے. میرا سچ آدم سے شروع ہوا تھا اور نہیں معلوم کس پہ ختم ہوگا, اس لیے مجھے فکر نہیں ہے. مجھے لمحے گنوانے کی فکر نہیں ہے, مجھے لمحوں کو مٹھی میں پکڑنے کی فکر نہیں ہے. مجھے ان لمحوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے, مجھے ان لمحوں کی توقیر کرنے کی ضرورت ہے, مجھے ان لمحوں سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. جب آپ بے نیاز ہو جائیں اور جب آپ کی سمجھ میں یہ آنے لگے کہ آپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ اتنا کچھ تو بن مانگے مل رہا ہے, مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں, مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آج کا نوجوان میری بات سمجھ لیتا ہے, یہ مجھ سے یہ بچے خود بھی آ کے کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, میں نے اپنے آئینہ دل کو بڑی احتیاط سے بچا کے رکھا ہے, نہ اس پہ کوئی خراش آنے پائے, نہ اس پر کوئی داغ پڑنے چاہیے. غرض سے دور رہ کے زندہ رہ سکیں. آپ دیکھیے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے جب عام لوگ عام طور پر بات کرتے ہیں, الزام تراشی, کردار کشی. آج کل کی بہترین صورتحال آپ کے میڈیا میں یہ ہے کہ گنتی ہو رہی ہے کہ کس کس کی کتنی ناجائز اولادیں ہیں. بتائیے اس گنتی سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا. یا آئی ایم ایف بہت جلدی قرضے دینے لگے گی. توجہ منفی کی طرف. اور ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں, آپ سے بھی کہوں گی, ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. الحمدللہ ہم پروردگار کے کام کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں. میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں کہ میرا ایمان کیا ہے. میں جس کے سامنے جواب دہ ہوں صرف وہی مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں. آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے خاموش تو کروا سکتے ہیں, مگر آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے, راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جبر کی زندگی گزارے. کیوں گزارے؟ لڑکیوں کے لیے کیا بات ہے اور لڑکوں کے لیے کیا بات ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکوں کو بہت آزادی دے دی. آزادی نہیں دی, انہیں برباد کر دیا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو آزادی نہیں دی. نہیں, انہیں آزادی دی غلامی کے نام پہ کہ جتنے غلام ہوں اتنے ہی آزاد ہوں. دونوں لفظوں کے معنی بدل دیے ہم نے. انسان آزاد ہوتا ہے جب اپنی عزت کر سکتا ہے خود. انسان آزاد ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنی عزت کرتا ہے تو دوسرے کی عزت بھی کر سکتا ہے. جب اپنی ہی کوئی توقیر نہ ہو تو یہ کیسے سوال پیدا ہوگا کہ ہم دوسروں کی عزت کر سکیں. آپ نے خود کو نوجوانوں کا وکیل قرار دیا. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, اور یہاں بیٹھے بہت سے اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے, کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ اس ملک کے نوجوانوں کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کی وکالت کرے. کیا وجوہات رہیں اس کے پیچھے؟ بہت مزے کا سوال ہے, بہت مزے کا سوال ہے, خاص طور پر وکالت کے حوالے سے. اگر ابھی یہاں ایک پیالی چائے گر جائے تو کل صبح سپریم کورٹ میں 100 وکیل کھڑے ہوں گے اس چائے کی پیالی کا مقدمہ لے کر. کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ایک چائے کی پیالی گر گئی. میں کیوں وکیل بنی؟ دیکھیے, اسلام آباد میں انگریزی کا ایک جملہ
بہت سالوں سے فیشن میں ہے اور مجھے اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھ کے پھرنے کا بہت شوق ہے، تو میں اس جملے کو آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر دوں گی. You show me the face and I will show you the law. آپ مجھے چہرہ دکھائیے پھر قانون بھی سامنے آ جائے گا. ایک کوئی 10 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور بے وقوف ہیں آپ لوگ، کم عقل ہیں آپ لوگ، اچھا وکیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مقدمے کے لیے کئی وکیل چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ گر بتائے دیتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے دیجیے، ایک جج کر لیجیے، معاملہ پار ہو جائے گا. اگر معاملہ پار کرنا انصاف ہے تو یقین مانیے سب سے اچھا معاملہ لومڑی پار کرتی ہے. جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، ان میں جو سب سے اچھا معاملہ طے کرتے ہیں وہ لومڑی کرتی. اس پر حرف نہیں آنے پاتا اور ہر شخص اپنے زخم چاٹتا پھرتا ہے. جس معاشرے کو، اور کیسا معاشرہ، کیا دعویٰ ہے، متقی، پرہیزگار، خوف خدا سے سرشار، سنت رسول کے لیے قربان ہونے کو تیار، مگر صرف تیار ہے، قربان ابھی ہوا نہیں. ساری سنت رسول قربان کر دی ہے مگر خود تیار کھڑے ہیں. آپ سوچئے، دنیا کو خریدنے کے لیے آپ دین بیچ رہے ہیں. کیا سودا ہے، کیا سودا ہے. دنیا کو دنیا کی دکان پہ بیچیے، جو جی چاہتا ہے کیجیے. دوسری گزارش، یہ خاتون جب انٹرویو دے لیں تو پھر ہم بات شروع کریں گے. یہاں پہ سیشن چل رہا ہے، اگر آپ لوگ رپورٹنگ اس سیشن کے بعد کر لیجیے گا. اور میں یہ بھی چاہوں گی آپ لوگ اگر بتا سکیں، آپ لوگوں کو پیچھے تک عارفہ صاحبہ کی آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا، آواز بے شک منہ میں رکھ لوں؟ ہاں میں رکھ لیتی ہوں. مکمل کیجیے گا. آج کل پاکستان میں جو چیز سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کوئی نہ کوئی سازش ہے. تو یہ بھی کوئی سازش ہے کہ جی مائک قریب کر لیجئے یا مائک دور کر لیجئے. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ منہ میں رکھ لوں؟ اچھا ہے، چوستی رہوں گے. اور میڈیا یہاں کھڑا ہے نا، ہماری اور آپ کے دل کی آواز جو کوئی نہیں کہہ پاتا وہ یہ کہتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے. آپ کی بات کا ایک تھوڑا سا ذرا سے فاصلے سے جواب دینا چاہتی ہوں. اس تہذیب کی سب سے بڑی جو قوت تھی، اس لفظ کو ہم نے اپنی زندگی کی لغت سے نکال دیا. اس کا نام برداشت تھا. بات کہنے کی ہمت اور بات سننے کی ہمت. وہ جو دنیا میں کچھ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ابھی بھی بہت سی قومیں ہیں مہذب کہلاتے ہیں، ان کے یہاں ایک چیز کہلاتی ہے مکالمہ. ایک دوسرے کی بات سننے اور ایک دوسرے سے بات کہنے کی برداشت. ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ مکالمہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں، مضبوط لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں. اور ایک دفعہ فتویٰ آپ کو مل جائے تو مرتے مر جائیے، داغ نہیں دھلے گا. چاہے کتنی عورتوں کے اشتہار لگا لیجئے اس صابن کے اشتہار میں، جس سے فتوے کا داغ دھل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا. نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ میری اور آپ کی ایک توقیر ہے،
ایک عزت ہے, ایک احترام ہے. میرے رب نے جتنے مذاہب ہیں دنیا کے, یا جتنے فلسفے ہیں, یا جتنے عقل مند لوگ ہیں, انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ انسان کی تخلیق کا مطلب اخلاقی اور تہذیبی ہو جانا ہے. بس دین اخلاقی اور تہذیبی ہونے کا نام ہے. جناب مولانا عبد القوی شاید ان کا نام تھا, پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر بھی تھے. انہوں نے ایک غریب بچی کی غربت خریدی, اور جب اس کی غربت خرید لی تو اس کی قیمت اس کے بھائی کے خون سے ادا کروا دی, اور خود ویسے ہی پاک و صاف ہو گئے جیسے فرشتے ہوتے, اور ہم نے اسے قبول کیا خاموشی سے. قصوروار ہم ہیں. یاد رکھیے, میرے خیال میں خاموشی ہر بات کا جواب نہیں ہوتی. خاموشی صرف عقل مند کی بات کا جواب ہوتی ہے, اور جہاں عقل رخصت لے چکی ہو وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی. وہاں تو ایک ہنگامہ ہوگا, اور اسی ہنگامے میں ہم زندہ ہیں, ہم موجود ہیں. دوسری بات, ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تہذیب اس بات کا نام ہے, آئیے تشریف رکھیے, چائے پیجیے گا یا کچھ ٹھنڈا لام, کھانا بھی موجود ہے, تیار ہے, ذرا سا انتظار کریں. اور اگر وہ آپ کی بات پر یقین کر کے وہ آنے والا آپ کے یہاں ٹھہر جائے تو آپ اندر جا کے دانت پیس پیس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمبخت کہاں سے آن مرے, اس وقت تو ہمیں ان سے کوئی بہتر کام کرنا تھا. دوہرے پن کی بہت معمولی مثال, منافقت کی بے حد معمولی مثال. جو ایک ایسا سچ بھی نہیں بول سکتے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو, تو وہ سچ کیسے بولیں گے جس میں سارا نقصان ان کی غرض, ان کی تمناؤں کو پہنچتا ہو. اور میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا ان لوگوں کے لیے. وہ تمنا کرنا تو جانتے ہی نہیں. تمنا تو انتظار سکھاتی ہے. غالب کا ایک شعر سنا دیتی ہوں, سمجھ میں کسی کا نہیں آئے گا مگر پھر بھی سنانے میں کیا حرج. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ, کوئی ایک سانس ایسی مت لینا جو آرزو کی انجمن سے باہر ہو. آرزو کی انجمن زندگی کا امکان ہے. اور دوسرا مصرع ہے, بغیر پاکیزہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ذہن اور طبیعت کو ٹھیس پہنچائے, کبھی کبھی لفظ استعارے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. شراب اگر نہیں انتظار ساغر کھینچ. اگر سرور یا خوشی یا وہ انجام جس کی آپ کو تمنا تھی نہیں مل رہی تو انتظار کر لیں. ساغر کھینچنے کے لیے صبر چاہیے. انتظار ساغر کھینچ. ساغر چھیننے کے لیے نہیں ہے, ساغر چوری کے لیے نہیں ہے, ساغر زبردستی کے لیے نہیں ہے, ساغر صرف میرے لیے نہیں ہے. انجمن آرزو تو ہے نا, جو مجھے نہیں ملا میں اس لیے اس پر کبھی پریشان نہیں ہوئی کہ وہ ان کو ملے گا جو میرے بعد آ رہے ہیں. اس کا انتظار. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صبر کسی نے نہیں کیا. ہم نے صبر کے معنی کیا رکھے ہیں؟ جبر کے سامنے خاموش ہو جانے کو صبر کہتے ہیں ہم. جبر کے سامنے خاموش ہو جانا صبر نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. صبر کہتے ہیں جب آپ کے احساس میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ ہر بات کا جواب فوری نہیں ہوتا, انتظار کرنا پڑتا ہے.
वो चाहे जवाब अपने आप को देना हो या किसी दूसरे को देना हो, सब्र हमसे नहीं होता। सब्र हमसे इसलिए नहीं होता कि हम तो बड़े जयाले लोग हैं ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, न इनका दम निकलता है न वो ख्वाहिशें पूरी होती। दोनों का कहीं आपस में वसल की सूरत नहीं है। और उस हिजर के किस्से में मेरा नौजवान मारा गया, मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक साहब, जिन्हें मैं भूल नहीं सकती। मेरी आंखों के सामने, मैं एक पुराना पापी उस्ताद हूं, मेरी आंखों के सामने मेरी तीसरी नस्ल बर्बाद हो रही है। उनसे उनको छीन लिया गया। वो अपने लिए नहीं सोचते, अब वो सोचते हैं जो उनसे कहा जाता है सोचो। अब वो बोलते हैं जो उनसे कहा जाता है बोलो। और अब वो करते हैं जो उनसे कहा जाता है कि करो। तो किसको जरूरत है एक माशरे की, किसको जरूरत है अफराद की, किसको जरूरत है कौम की? आपको तो एक मोहर चाहिए जो आमन्ना और सदकना कहती रहे आपकी हर बात पर, और हम कहने को मौजूद है। दो बातें आप 8 से 80 साल के नौजवानों से कहना चाहती हूँ। खुदा के लिए, ये मैं शायद पहले भी 1000 दफा कह चुकी, खुश रहना सीख लीजिए। खुशी किसी की मीरास नहीं है, खुशी किसी का तरका नहीं है। और लुत्फ की बात यह है कि ढूंढने से खुशी मिलती है, बेमांगे दुख मिलते हैं। उन बिन मांगे दुखों का इलाज मेरे और आपके पास। दूसरी गुजारिश है कि कितनी देर हम इस बात में बहते रहेंगे कि आज हमारा ये रहबर है, कल हमारा वो रहबर है, और परसों हमारा वो रहबर होगा। अपने रहबर खुद हो जाइए। मेरी और आपकी जिंदगी की बिसात मुख्तलिफ है। मैं अपनी उस बिसात में क्या कर पाऊं और कुछ बेहतर कर पाऊं तो कामयाब हूं। और अगर मैं आम लोग जिस तरह हमारे यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी बसर नहीं करना चाहते, हम दूसरों की जिंदगी बसर करना चाहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, गाड़ी बदल ली, फर्नीचर आ गया, घर बदल गया। जब इस मुल्क में मैं पल बढ़ रही थी तो मकान बड़े नहीं होते थे, मकीन बड़ा होता था, उसका रहने वाला बड़ा होता था। पतों से शराफत नहीं पता लगती थी, पता शराफत की निशानी नहीं था। शराफत की निशानी ख्याल, अमल, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कि आप उन तक कैसे पहुंचे। माशरती जिंदगी का मतलब एक है कि हम मिल के जीना सीखें। मेरा ये यकीन है कि मेरे रब को मेरी ज़रूरत नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, और उसके एक एक आलम में खुदा जाने कितनी दुनियाएं हैं जो उसके आगे हाथ बांधे खड़ी हैं। इस आलम में मुझे और आपको एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन दरमियान में कहीं एक छोटा सा सिक्का आ जाता है, और उस सिक्के की खातिर मैं खुद को भूलूं तो भूलूं, मैं आपको भी भूल जाती हूँ। याद सिर्फ वो सिक्का रहता है, क्योंकि उस सिक्के में अगर सर ऊपर आ गया तो हम जीत गए, और अगर सर नहीं आया तो हम हार गए। तो भला कभी कोई गैरतमंद आदमी हारा है? मैं पूछती हूँ कि भला कभी कोई बेगैरत हारा है? आरफा साहिबा, अहमद शाह साहब बड़ा जुल्म करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का सेशन होता है और वो कुछ ही देर बाद जब वक्त खत्म होने का वक्त थोड़ा कम रह जाता है तो मजबूर करते हैं सेशन खत्म करने के लिए। मैं आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहती हूँ,
اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ یہاں پر آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے خیالات ان کے اوپر سننا چاہیں گے. یہ اردو کانفرنس ہے اور اردو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کی اولین محبت میں سے ایک ہے. سو آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ جو الفاظ ہمارے ہاں اخلاقیات کی آپ نے بات کی, تو اردو کی جو زبان ہے اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احترام اس کا کافی موقعوں پر ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جیسا کہ کچھ الفاظ جن کے بہت سمپل سے معنی ہیں, بہت آسان الفاظ ہیں, لیکن ان کو ذو معنی بنا دیا گیا ہے آج کے دور میں. تو آپ بالکل مناسب سی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن سننے والا اس پہ ہنس رہا ہوتا ہے, خاص کر نوجوان طبقہ. سو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اردو زبان کے احترام کا معاملہ ہے, یا کسی کی بھی مرضی وہ جیسے بھی ان الفاظ کو استعمال کریں اس کو ذو معنی سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان کا کیا قصور ہے. زبانیں استعمال سے زندہ رہتی ہیں. جب زبانیں استعمال کرنا چھوڑ دی جاتی ہیں, یا لکھنے میں یا پڑھنے میں یا بولنے میں, تو وہ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں, مر جاتی ہیں وہ زبانیں. میں بتانا چاہوں گی کہ میں اردو سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس سے زیادہ ملنسار زبان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. جس زبان سے ملتی ہے اس کو اپنے گلے لگاتی ہے, جو لفظ اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں جذب کر لیتی ہے, جو دینے کے لیے ہوتے ہیں وہ دے دیتی ہے. دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے اس وقت, تیسری بڑی زبان دنیا کی, جسے میں لاہور میں, خدا فیض صاحب کی اولاد کو سلامت رکھے, انہوں نے ایک ادارہ بنایا, فیض گھر وہ اس کو کہتے. اور میں وہاں ایک زمانے میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی تھی, غالب پڑھا رہی تھی. تو ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر عارفہ, I can never tell you how much I love Ghalib. I love Ghalib, but I don't know Urdu. اب غالب کی خطا ہو گئی کہ اس نے انگریزی میں شعر نہیں کہا. آپ پاکستان کے پسماندہ سے پسماندہ گاؤں میں جا کے کھڑے ہو جائیے اور آپ کو پیاس لگی ہے مگر آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی, آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا. اگر آپ وہاں سے پیاسے واپس آئیں تو مجھے گولی مار دیجیے گا. وہ سمجھتا ہے آپ کی زبان. ہم کیا زبان بولتے ہیں, اتنے سمپل الفاظ ہیں. such an easy thing and still we can't do it. ہم اردو بول رہے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا, بہت سنجیدگی سے کہہ رہے ہوں, ادھار کی زبان بولنے والے خیال بھی ادھار کا رکھتے ہیں, ان کا اپنا خیال بھی نہیں ہوتا. ادھار کی زبان ہے, ادھار کا خیال ہے, اور ادھار کی زندگی سود کی فکر میں گزرتی ہے, اصل سے بے خبر, اصل سے بے خبر. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قوم ہے, چلیے مانے لیتے ہیں, تھوڑی دیر کو مان لینے میں کیا حرج ہے. سنا ہے کہ اگر قوم ہوتی ہے تو ان کی ایک قومی زبان بھی ہوتی ہے. مجھ بے وقوف نے یقین کر لیا کہ ہم قوم ہیں اور یہ ہماری قومی زبان ہے. کوئی دوسری قوم دنیا میں اپنی زبان بولنے سے شرماتی نہیں, گھبراتی نہیں, پریشان نہیں ہوتی. آپ کے ملک میں وہ اسکول جس میں اشرافیہ کے اور بہترین ذہنوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں, جہاں کم از کم فیس 50,000 روپیہ مہینہ ہوتی ہے, وہ بچہ اگر اپنے کھیل کے وقت میں, اپنے کھانے کے وقفے کے دوران, یا ویسے ہی اپنے کسی ساتھی سے اردو میں بات کر لے تو اسے ڈانٹ پڑتی ہے.
جب وہ دوبارہ کر لے تو اسے جرمانہ ہوتا ہے. تیسری دفعہ ہو تو ماں باپ بلا کے یہ جتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے احمق, کیسے بے وقوف ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں سے اردو بولتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جس بچے کو اپنی زبان کے بولنے پر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو وہ کوئی بھی زبان غلط بولے گا مگر بولے گا. کسی چیز میں تو احساس عزت رکھ لیجئے. محبت کرتے ہیں تو اردو بہت کام آتی ہے. سب وہ شعر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس میں ہجر, وصل, فراق, زلفیں سب موجود, مگر جب شادی کر لیتے ہیں تو پھر صرف انگریزی کام آتی ہے. یو آر اے بچ, سلی, ایڈیٹ. انگریزی میں گالی دے کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. لیکن اس گالی دینے کا بھی آج کل آپ کے یہاں جو رواج ہے سوشل میڈیا پہ, میں اکثر اپنے رب سے پوچھتی ہوں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو مجھے اس عہد میں زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ زبان سننا اور یہ زبان پڑھنا پڑتی ہے. جب انگریزی میں گالیاں دے کے کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو اردو میں انتہائی شائستہ ماں بہن کی گالیاں لکھی جاتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم طبیعتاً شدت پسند لوگ نہیں ہیں, ہم تو بہت امن پسند لوگ ہیں. لیکن جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں اور ہماری بات مکمل نہیں ہوئی ہوتی تو ہم کہتے ہیں مجھے ایک مس کال مار دینا. کوئی ہمیں ایک فون کر نہیں سکتا, ایک مس کال مار دینا. مارنے میں شدت ہے یا نہیں ہے, شاید ہوگی کبھی, اور ہر شخص یہ کہتا ہے. اور آپ پھر پوچھتے ہیں کہ ہم اتنی شدت پسند کیوں ہوئے. ہمارے علماء کرام نے مردوں کے ساتھ تو بہت احسان کر دیا, پتہ نہیں ہمیں کیوں بھول گئے. وہاں سے قد ناپ لائے ہیں حوروں کا کہ 130 فٹ لمبی حور ہوگی. میں آپ سے اپنی بات کہہ رہی ہوں, میرے سامنے کوئی 130 فٹ لمبی چیز کھڑی ہو تو میں پٹ سے گر کے مر جاؤں گی. میرا احساس عادی نہیں ہے اس قد و قامت کو دیکھنے کا. مگر یہاں جب ٹی وی پہ لوگ بات کرتے ہیں, اور میرے محاورے کے لیے میری جان بخشی کر دیجئے گا, ہونٹوں پہ زبان پھیر پھیر کے, تو سوچئے مانگ کیا رہے ہیں. جو یہاں مانگ رہے ہیں وہی وہاں مانگ رہے ہیں. کیا فرق ہے, کیا فرق ہے, کیا فرق ہے؟ کچھ تو تفریق ہونی چاہیے تھی, کچھ تو سمجھ میں آنا چاہیے تھا. لیکن سمجھتے تو وہ لوگ ہیں جنہیں جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جنہیں ہر قدم پہ اپنی جگہ بدلنے کی ضرورت ہو. بھلا وہ سمجھیں گے کیا؟ بے وقوف ہیں, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک ہم نے دیکھا ایک سوچ پائی جاتی ہے, کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس ایک فن ہو جس میں وہ مہارت رکھتے ہوں اور بہت سارے لوگ ان کی اس صلاحیت کی تعریف بھی کرتے ہوں, تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہم شاید ملک بھی چلا سکتے ہیں. تو اب آپ جو نوجوانوں کی وکالت کر رہی ہیں, آپ نے نوجوانوں کا لیڈر بننے کا کبھی نہیں سوچا؟ کیونکہ آپ کا تو جلسہ سننے کے لیے ہاؤس فل ہو جائے گا اور سیاستدان تو یہی چاہتے ہیں. نوجوان اپنا لیڈر خود ہے, اس کے درمیان لیڈر ہیں اگر انہیں کوئی پنپنے دے. ہم تو نوجوانوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آرزو کیا کرو, تمنا کس چیز کی ہو, قوت خرید کتنی ہونی چاہیے. زندگی میں کامیابی قوت خرید سے نہیں آتی, زندگی میں کامیابی احساس سے آتی ہے. احساس شعور کو جگاتا ہے.
शऊर आपको ये बताता है कि आप तन्हा नहीं हैं, कोई बिल्कुल आपके साथ लगा खड़ा है और उसकी जिम्मेदारी भी आप पर उतनी है जितनी आपकी जिम्मेदारी। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने इतने लीडर पैदा किए, मुझे तो गिनती भी नहीं आती, बल्कि शायद आप भी मेरे साथ शामिल हो तो गिनती खत्म हो जाएगी। हमने लीडर के मानी बदल दिए, लीडर आज तक नहीं बदला, लीडर के मानी बदल दिया। आप इन नौजवानों को एक दफा ये इजाजत दे दीजिए कि ये वो सोच लें जो सोचना चाहते हैं, ये वो कर लें जो करना चाहते हैं। जहां कहीं आप इन्हें लड़खड़ाते देखें, हाथ आगे बढ़ा दीजिएगा, सिर्फ थामने के लिए, सिर्फ थामने के लिए। और अब हम वो हाथ नहीं थामते। उस हाथ के थामने को, जब तक मेरी नस्ल इस मुल्क में पल बढ़ रही थी, तालीम के साथ एक लफ्ज लाजमी था, उसको हम तरबियत कहते थे। अब तालीम बेहिसाब, तरबियत सिफर, सिफर। उस वक्त ये सोचा चाहता था कि तालीम लफ्ज हैं, तालीम ख्याल हैं, तालीम नजरिया है और तरबियत उसको अमली शक्ल देती है। अब हमें अमली शक्ल की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हम उसी वक्त हासिल कर लेना चाहते हैं। आप आज सियासी पार्टी बदलिए, देखिएगा शाम को आपके बैंक अकाउंट की क्या सूरत हाल होगी। और हम इससे कभी नहीं घबराए, उसका हमारे पास बड़ा बाशऊर जवाब है। तो फिर क्या हुआ? हमने उन्हें अपनी वफादारी दे दी, उन्होंने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी। वाह, क्या जिंदगी का बाजार है कि वफा बिकने लगी। और जब वफा बिकती है तो मेरे और आपके साथ सिर्फ जफा हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि आपने गुफ्तगू की, मैं ये ज़रूर, ये मेरी ज़ाती तौर पे भी बहुत दिलचस्पी है ये जानने में कि हमने मर्द हजरात को आम तौर पे ये देखा है कि उनका एक एका होता है मामलात में, वो एक दूसरे की तरफदारी भी करते हैं और हाँ मामलात कैसे भी हों, लेकिन एक दूसरे की, कई मरतबा हम उनको देखते हैं कि एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ख़वातीन के लिए आपका अपना क्या ज़ाती तौर पे तजुर्बा रहा? आप समझती हैं कि ख़वातीन को भी एक अलायंस, एक इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है? मुख्तलिफ मराहिल में ख़वातीन को आपस में एक दूसरे से झगड़वाया जाता है, ये भी हमने देखा है। मेरा फौरी जवाब तो यह है कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और अगर सोचिए, मर्द औरतों से ज्यादा डरे हुए हैं, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी घर के दरवाजे और सहन से बाहर ज्यादा गुजरती है। माशरा उनको खौफजदा करने के लिए बहुत तैयार है। वो अपने अफसर से डांट खा के आते हैं तो अपने घर के क्लर्क, अपनी बीवी, अपने बच्चों पर वो गुस्सा उतार देते हैं। कहीं ना कहीं मत समझिए कि वो एका किए हुए हैं। काश के इस माशरे को एका करना आता होता, काश के इस माशरे को ये पता होता कि जो हिम्मत और हौसला एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होने में है, वो हाथ झटक देने में नहीं है। हम हाथ झटकने के लिए तैयार रहते हैं, मैं नहीं मानती। और एक दूसरा पहलू इस सवाल का ये है, मैंने कहा था हम खौफजदा लोग हैं, खौफजदा माशरे हैं। एक चीज इख्तियार और कुव्वत का भूत हम पे मुसल्लत है, और हमने ये सोचा है कि जितना आप दूसरों को जलील करेंगे उतने ही आप खुद इज्जत माब हो जाएंगे। मैं गलत बात नहीं कह रही हूं, टीवी खोल के बैठिएगा, आधा घंटा बर्दाश्त नहीं होगा। इस सूरत हाल को बदलने के लिए जरूरत है
ان قدروں کی جو تہذیب اور اخلاق کی پرورش کر سکیں. دیکھیے کسی مذہب نے جسم کو برا نہیں کہا. میرا یہ مادی وجود بھی عزت کے قابل ہے, توقیر کے قابل ہے, حرمت کے قابل ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جو اس کا جی چاہے دریدہ دہانی کرے یا دریدہ دستی اور خوش ہوتا رہے. نہیں نہیں, میں نہیں مانوں گی کہ عورتیں الگ کھڑی ہو جائیں اور مرد الگ کھڑے ہو جائیں. آپ وہ بات کہہ رہی ہیں جو مولوی کہتا ہے آپ کو, جو مولوی آپ سے سارا دن کہتا ہے, آپ اس کی بات کو آگے بڑھا رہی ہیں. میں مولوی اور عالم میں بہت فرق کرتی ہوں. عالم وہ بات کرتا ہے جو ہمیشہ ہر وقت کے لیے ہوتی ہے, اور مولوی وہ بات کرتا ہے جو ایک لمحے کو خوش کر دیتی ہے اور کبھی کبھی وزیر بھی بنوا دیتی ہے. تو آپ خوش کرنے کے لیے جی لیجئے. یہ جو میں کسی صورت میں نے زندگی میں آج تک نہیں ہے جانا کہ جو مرد ہیں وہ کوئی دوسرا وجود رکھتے ہیں اور عورتیں کوئی دوسرا وجود رکھتی ہیں. طاقت اور اختیار نے یہ سکھایا ہے. آپ دیکھیے, دولہا ہونے والے دولہا کی اماں ہونے والی دلہن ڈھونڈنے جاتی ہیں. ہونے والے دولہا کی اماں بھی جنوبی ایشیا کی پیداوار ہے, ہونے والے دلہن کی اماں بھی جنوبی ایشیا کی پیداوار ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ رنگ گورا ہے. انگریزی کے 2 لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے. یہ فیئر اینڈ لولی سنڈروم سے ہی باہر نہیں نکلے آج تک. انسان کی قدر کہاں ہے؟ اس غریب مرد کو جس کو آپ کہتی ہیں انہوں نے ایکا کر لیا ہے, اس کے لیے پوچھتے ہیں کہ تنخواہ ہاں آپ نے بتائی, لیکن بتائیے کہ ہند سے کے آگے صفر کتنے لگتے ہیں؟ 5 ہیں, 6 ہیں, 7 ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ حضور ہند سے ہٹا لیجئے تو صرف صفر ہی رہ جائے گا. توقیر تو اسے ایک ہند سے کی ہے, بڑا ہے یا چھوٹا ہے. ہم عزت کے معنی سے بے خبر ہو گئے, اور خاص طور پر جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں عزت کا کوئی دخل نہیں. محبت میں عزت کیسی؟ تھپڑ کیوں مارا؟ محبت میں مار دیا تھا. گالی کیوں دی؟ محبت میں دے دی تھی. اگر بیوی وہی بات محبت میں دہرا دے تو پھر 3 حرف رہا, 3 حرف حاضر ہیں. یہ کیسی محبت؟ نہیں, ہم کہیں بہت گڑبڑائے ہوئے لوگ, بہت گڑبڑائے ہوئے لوگ ہیں. میری آپ سب سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ خدا کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیجئے. آئیے میں اور آپ مل کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ختم. آپ کیکر کے پیڑ سے یہ توقع کریں کہ اس پر گلاب اگیں گے تو نہ کیکر کی خطا ہے نہ گلاب کی. خطا میری اور آپ کی ہے کہ ہماری توقع کیا ہے. بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک اور بات بھی کہہ دیجئے, بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جنرل ضیاء صاحب کب تک آپ کے محبوب رہیں گے؟ اور بھی بہت سی شخصیات آئیں. نہیں 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 نہیں, کوئی ان کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچا ابھی تک. کوشش ابھی تک جاری ہے, وہ کوشش کم نہیں ہوئی ہے, کوشش ابھی تک جاری ہے. مگر واہ, میرا آپ لوگوں سے ایک وعدہ ہے, یہ میں بہت سے لوگوں سے پہلے بھی کر چکی ہوں, کہ میں قیامت میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی کہ جو چاہیے گا میرا حشر کیجئے گا. آپ کے حکم سے نہ وہاں باہر تھی نہ یہاں باہر ہوں, مگر میرے محبوب کے لیے ایک 2 منٹ کی تقریر ہے, وہ سن لیجئے بس, روز محشر میں. اور میں انہیں محبوب کیوں کہتی ہوں؟ اردو غزل کا محبوب ہو,
فارسی غزل کا محبوب ہو. عربی میں غزل بعد میں آئی مگر قصیدے کی ابتدا تھی تشبیب, اس میں محبوب کا ذکر ہو. یقین مانیے کیا کمال کا محبوب ہے کہ جو بال برابر کسی زبان, کسی تہذیب, کسی ادب میں اس میں کمی آئی ہو. کیا محبوب کی صفات ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, جو کرتا ہے وہ کبھی کہتا نہیں. وفا اس کو نہیں معلوم کسے کہتے ہیں, وصل کو ہجر جانتا ہے, ہجر کو وصل جانتا ہے, یہ فرق بھی اسے نہیں معلوم. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جسے میں چھو لوں وہ پارس ہو جائے. ہوا کوئی دوسرا جنرل ضیاء؟ اللہ میاں بنانا بھول گئے, سانچا توڑ دیا. کوشش میں لوگ شدت سے مبتلا ہیں, شدت سے مبتلا ہے. بڑا چالاک آدمی تھا, اور جو اس کی چالاکی میری سمجھ میں آئی ہے, بہت معمولی طالب علم ہوں زندگی کی. دیکھیے ان سے پہلے کے حکمران یہ سمجھتے رہے کہ جتنا ووٹ بینک ہے وہ زمیندار کے ہاتھوں میں ہے. جس کے پاس زمین ہے اس کے پاس رائے کی طاقت بھی ہے. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق پہلے بار یہ سمجھے کہ نادانوں کو یہی نہیں پتا کہ ووٹ کس کو پاس ہے. یہ تو صرف اتنے ووٹ رکھتا ہے نا جتنی اس کی زمین پر کام کرنے والے. آپ ملا کو دیکھیے, مسجد, مدرسہ, خانقاہ, بارگاہ, زیارت گاہیں, چہلم, سوئم, نکاح, ختنے, عقیقے, کوئی بات بتائیے جہاں ان کا ووٹ موجود نہیں ہے. کیسی چالاکی سے مٹھی میں کیا ہے آپ کو, اور کس بھول پن سے ہم سب مٹھی میں آئے ہیں. اور کافی حد تک اسی کے نتائج آج تک بھگت رہے ہیں. اب میں چٹھی آتی ہوئی دیکھ رہی ہوں یہ سیشن کلوز کرنے کے لیے, تو بہت شکریہ آپ کا عارفہ صاحبہ. ایک یہ میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کے پاس بہت شعور ہوتا ہے, بہت سارے ان کے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تجربات کو دوسروں کے ساتھ, خاص طور پہ نئی نسل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس لیے یہ سیشن آج عارفہ صاحبہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے, جشن منانے کے حوالے سے تھا. آپ سب نے اس میں شرکت کی اور اس کو 4 چاند لگا دی. آپ سب کا بہت شکریہ. عارفہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. میں اپنی ممنونیت کا اظہار پہلے بھی کر چکی, اب بھی کروں گی. ایک عام پیدل انسان ہوں دنیا کا, جسے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے. میں بالکل نیک نہیں ہوں کہ مجھے دنیا بری لگتی ہو, مجھے زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے. زندگی کے معنی دنیا سے پیدا ہیں, دنیا کے معنی زندگی سے پیدا ہیں. دونوں کی عزت کر لینا چاہیے. ایک معمولی پرانا پاپی استاد جس کی سمجھ میں یہ آیا کہ جو بات سمجھ میں آئے, صحیح ہو یا غلط, لوگوں کو شریک کر لینا. وہ اس کو چھان کے دیکھ لیں گے, جو اچھا ہوگا شاید مان لیں, جو برا ہوگا تمہیں سمجھا دیں گے کہ ایسا مت کرنا. میں آپ سب کی بے حد ممنون ہوں. بہت